اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم واللیل اذا یغشی والنهار إذا تجلى وما خلق الذكر والأنثى وما خلق الذكر والأنثى إن سعيكم لشتى فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره لليسرى وأما من بخل واستغنى وأما من بخل واستغنى وكذب بالحسنى فسنيسره للعسرى وما يغني عنه ماله إذا تردى إنا علينا للهدى وإنا لنا للآخرة والأولى فأنذرتكم نارا تلظى لا يصلاها إلا الأشقى الذي كذب وتولى وسيجنبها الأتقى الذي يؤتي ماله يتزكى وما لأحد عنده من نعمة تجزى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى إلا ابتغاء وجه ربه الأعلى ولسوف يرضى صدق الله العلي العظيم
اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ ناظرین، یہ مجلس ایک ایسے جوان سال فرزند کے اصالہ ثواب کی برپا کی جا رہی ہے جس نے انتہائی کم عمری میں اپنے اخلاق اور اپنے کردار کے ذریعے اپنا سکہ دلوں پر جما رکھا تھا۔ مرحوم مغفور سید کامران حسین ابن سید یاور حسین مرحوم، جن کو مرحوم کہتے ہوئے بھی زبان کپکپا رہی ہے۔ سوچ بھی نہیں سکتا کوئی کہ اس جوان سالی میں ایک ہنستا کھیلتا مسکراتا ہوا جوان ہم سب کو داغ مفارقت دے جائے گا۔ موت برحق ہے، اس سے کوئی انکار نہیں کر سکتا۔ مرد مومن کے لیے موت ہے حق کی رحمت، مرد مومن کے لیے موت ہے حق کی رحمت، مرنے والے کو یہ خالق سے ملا دیتی ہے۔ مرد مومن کے لیے موت ہے حق کی رحمت، مرنے والے کو یہ خالق سے ملا دیتی ہے، اور پاک تینت ہو تو پاکیزہ خیالات کے ساتھ، پاک تینت ہو تو پاکیزہ خیالات کے ساتھ یہی انسان کو انسان بنا دیتی ہے۔ حضرات، وہ وقت جب ہم یاد کر لیتے ہیں تو ہماری آنکھیں ڈبڈبا جاتی ہیں۔ کامران جیسا نوجوان ہمیں چھوڑ کر چلا جائے گا، اور وہ بھی اتنی جلدی، ہم نے سوچا بھی نہیں تھا۔ مگر مرضی الہی میں کسی کا دخل نہیں ہے۔ جو بھی اس دنیا میں آیا ہے اسے ایک نہ ایک دن موت کا ذائقہ چکھنا ہے۔ جب مرسل اعظم نہ رہے کون رہے گا؟ ہاں، ہمیں تسکین ہوتی ہے تو صرف اس تصور کے ساتھ کہ یہ غم کربلا ہے جو ہمارے لیے مرہم زخم جگر ہے۔ ہم اپنے غموں کو کربلا والوں کے غموں میں مدغم کر دیتے ہیں تاکہ ہمارے دلوں کو تسکین حاصل ہو سکے۔ آج اس مجلس کے ذریعے تمام افراد خاندان اور چاہنے والے اور دوست اور احباب کامران سلمو کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں۔ ان کے لیے ترویح روح کا ذریعہ ہے۔ میں ابتداً چند شعراء ذوی الاحترام ہیں جو آپ کی خدمت میں نذرانِ عقیدت پیش کریں گے، چند مداحان ہیں جو خراج عقیدت پیش کریں گے، اور اس کے بعد خطیب مجلس حاضر ہوں گے۔ میں گزارش کر رہا ہوں مرحوم کے بھائی سرور انور کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور بارگاہ اہل بیت میں خراج عقیدت پیش کریں۔ جناب سرور انور صاحب تشریف لا رہے ہیں، سماعت فرمایا حضرات۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایک سورہ فاتحہ کی گزارش میرے بڑے بھائی سید کامران عباس ابن سید یاور حسین مرحوم کے لیے، کیونکہ یہ مجلس میرے بھائی کامران بھائی کی سال ثواب کے لیے رکھی گئی ہے، جو کہ ہمارے گھر کے ایک طرح سے علمبردار تھے، تو اسی کی نسبت میں ایک شعر اور ایک چھوٹا سا کلام آپ کی خدمت میں پیش ہے کہ کون کیا کر گیا یہ فرق بتانا مشکل، کون کیا کر گیا یہ فرق بتانا مشکل، عزم شبیر کو حیدر سے ملانا مشکل، اور یا علی کہیے کہ خیبر کی مہم مشکل تھی، یا علی کہیے کہ خیبر کی مہم مشکل تھی، یا جواں بیٹے کی میت کا اٹھانا مشکل، یا جواں بیٹے کی میت کا اٹھانا مشکل۔ نعرہ سلوات۔ مرثیے کے کچھ بند مولا عباس کی شان میں پیش خدمت ہیں۔ عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، کہتے تھے شہیدی
میرے عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ تنہا ہوں کھڑا دشتے بلا میں برادر، دیکھو ذرا کر، دیکھو ذرا کر۔ پالا تھا جنہیں نازوں سے، سوئے ہیں کہاں وہ، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ دکھتا نہیں اب آنکھوں سے، ہر سو ہے اندھیرا، دم گھٹتا ہے میرا، دم گھٹتا ہے میرا۔ دیتا ہے صدائیں علی اکبر میرا مجھ کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ سینے میں جوان لال کے برچھی کی انی ہے، تھراتی زمین ہے، تھراتی زمین ہے۔ الجھا ہوا برچھی میں نہ اکبر کا جگر ہو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ سینے سے سینہ کھینچ کے اکبر کے سرہانے، اس دشت بلا میں، اس دشت بلا میں۔ تکتا ہوں بسد خاک پہ، دم توڑتے اس کو، عباس کہاں ہو، عباس کہاں ہو۔ کہتے تھے شہیدی، نعرہ صلوات، اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ سماعت فرمایا آپ نے سرور انور صاحب کو، جنہوں نے اپنے درد دل کا مظاہرہ اپنے اشعار کے ذریعے آپ کی خدمت میں پیش کیا۔ میں اب ایک اور مداح اہل بیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے کی سعادت حاصل کر رہا ہوں، ان 4 مصروں کے ساتھ کہ موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، موت جب صاحب کردار سے ٹکراتی ہے، وہ تو مرتا نہیں، خود موت ہی مر جاتی ہے۔ یہ تو ترکیب ملاقات علی ہے، ورنہ موت حیدر کے غلاموں کو کہاں آتی ہے۔ اسی لیے ہم اپنے مرنے والوں کے لیے انتقال کی لفظ استعمال کرتے ہیں، مرحوم کا انتقال ہو گیا، کیونکہ ہمیں یقین ہے کہ جو اہل بیت کی محبت لے کر اس دنیا سے رخصت ہوتا ہے وہ منتقل تو ہوتا ہے مگر مرا نہیں کرتا۔ ایک بہن ہے جو بہت دور ہے اور آج بھی اپنے بھائی کے غم میں مزمحل ہے، اس کی تسکین قلب کا ذریعہ
سوائے اس کے اور کچھ نہیں ہے کہ میں ان کے شوہر نامدار حسن رضوی صاحب کو زحمت دوں کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے برادر نسبتی کی خدمت میں خراج عقیدت پیش کریں، چند اشعار بارگاہ اہل بیت اطہار میں بطور نذرانہ عقیدت پیش کریں تاکہ بہن کے دل کو بھی سکون میسر آ سکے۔ گزارش کر رہا ہوں جناب سید حسن رضوی صاحب سے کہ وہ نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ صلوات اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گزری جو قتل گاہ سے زینب جگر فگار، آنکھیں لہو لہو تھی، بدن پر غموں کا بار، لاشوں کو دیکھ دیکھ کے روتی تھی زار زار، کہتی تھی جلد آئیے یا شاہ ذوالفقار۔ کیسے بتاؤں کیا میرے دل پر گزر گئی، لاشے پہ بے کفن کے جو میں ننگے سر گئی، اے بابا غربت میں قتل ہو گیا مظلوم بے وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، تیروں پہ تھا رکھا ہوا لاشا حسین کا، ڈوبا ہوا لہو میں تھا کرتا حسین کا، آواز تھی حسین کی بہن نہ کفن کفن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، آئی ناراس دو گھڑی پردیس کی فضا، کنبہ شہید ہو گیا میرا گھر اجڑ گیا، پردیس دیس غیر کا اپنا وطن وطن، میں بھائی بھائی کہتی تھی لاشا بہن بہن، ایک دل پہ داغ میں نے 72 اٹھا لیے،
کچھ داغ میں نے قلب کے اندر چھپا لیے، چھپتے نہیں چھپانے سے داغ رسن میں بھائی کہتی تھی لاشا بہن قاسم کی لاش لائے تھے دامن میں شاہدی، صحرے سے بے نیاز تھی نوچاہ کی جبیں، ایک شب بھی رہ نہ پائی نجس۔ سید حسن رضوی صاحب کو آپ نے سماعت فرمایا۔ میں اب جس شخصیت کو آپ کی خدمت میں پیش کرنے جا رہا ہوں وہ مرحوم کے ام محترم ہیں جناب تنویر انور صاحب۔ جس طریقے سے کامران سلموں کے آخری لمحات کے مناظر آج بھی ہماری نگاہوں میں محفوظ ہیں، ویسے ہی جناب تنویر انور صاحب بھی اپنے بیٹے کی آخری رخصت کو اور آخری ہچکیوں کو فراموش نہیں کر پائے ہوں گے۔ آنکھیں نمدیدہ ہو جاتی ہیں یہ سوچ کر کہ تمام تر کوششیں تو کر ڈالی گئی، وہ وقت نگاہوں کے سامنے پھرتا ہے جب ممبئی کے برج کینڈی ہاسپٹل کے اندر پورا خاندان بیٹھا ہوا تھا، سب کے ہاتھوں میں تسبیح تھی، سب کے ہاتھوں میں دعاؤں کی کتابیں تھیں، سب کے لبوں پر بارگاہ رب العزت میں دعا کے لمحات اور فقرے تھے، پروردگار کسی صورت ہمارے بچے کو بچا لے۔ ایک طرف ضعیف ماں، ایک طرف ضعیف باپ، بھائی بہن، پورا خاندان موجود تھا، مگر جو مصلحت الہی ہو اسے کوئی بدل نہیں سکتا۔ ہم یقیناً ہر حال میں شاکر ہیں، معبود تیری رضا کے آگے ہم سر بسجود ہیں، جو تیری مرضی، تو نے شاید اتنے ہی دنوں کے لیے یہ امانت ہمارے حوالے کی تھی۔ ہم تیرا شکریہ ادا کرتے ہیں کہ تو نے جو امانت دی تھی اسے بحفاظت تیرے حوالے کر دی، اب ہمارا بچہ ہے اور تیرا رحم و کرم ہے۔ آئیے میں گزارش کروں محترم جناب تنویر انور صاحب کی خدمت میں کہ وہ تشریف لائیں اور نذرانہ عقیدت پیش کریں۔ جناب تنویر انور آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ صلوات بھیجے محمد و آل محمد۔ اللہم صلی علی محمد و آل محمد۔ ایک قطع پیش خدمت ہے کہ خیمے صبر سے پیکانے ستم کھینچتے ہیں، خیمے صبر سے پیکانے ستم کھینچتے ہیں، ایک منظر ہے کہ ہم دم ہمدم کھینچتے ہیں، وقت شاہد ہے ہر ایک بیعت فاسق کے خلاف، وقت شاہد ہے ہر ایک بیعت فاسق کے خلاف، خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں، خط تنسیق جو کھنچتا ہے وہ ہم کھینچتے ہیں۔ یہ چند شعر اور پیش خدمت ہے کہ نماز عشق کی تفسیر بن گیا تیرا غم، نماز عشق کی تفسیر بن گیا تیرا غم، کبھی فغاں کبھی سجدہ کبھی دعا تیرا غم، کبھی فغاں کبھی سجدہ کبھی دعا تیرا غم، گروہ چاک نشینہ کا آسرا تیرا غم، گروہ چاک نشینہ کا آسرا تیرا غم، اب بنا گیا ہے فقیروں کو کیا سے کیا تیرا غم، ہر ایک ظلم کی کوشش کہ ذکر مٹ جائے،
ہر ایک ظلم کی ہزار ظلم کی کوشش کہ ذکر مٹ جائے، ہزار ظلم کی کوشش کہ ذکر مٹ جائے، مگر بچھی تیری فرش ادا رہا تیرا غم، مگر بچھی تیری فرش ادا رہا تیرا غم، احسار ظلم کے نرغے میں سرخ رو تیرے لوگ، احسار ظلم کے نرغے میں سرخ رو تیرے لوگ، حدود وقت معین سے ماورا تیرا غم، حدود وقت معین سے ماورا تیرا غم، کشاکش دل دنیا میں ہم غلاموں نے، کشاکش دل دنیا میں ہم غلاموں نے، ہر ایک چیز گنوا دی بچا لیا تیرا غم، ہر ایک چیز گنوا دی بچا لیا تیرا غم، نماز عشق کی تفسیر بن گیا تیرا غم، کبھی فغاں کبھی سجدہ کبھی دعا تیرا غم۔ اللہم صلی اللہ۔ سماعت فرما رہے تھے آپ حضرات جناب تنویر انور صاحب کو۔ حضرات اب ہماری فہرست بالکل سمٹ گئی ہے اور آخر میں صرف سوسخانی کے فرائض انجام دیں گے عزت مآب والی جناب موسیٰ علی صاحب، لیکن اس کے قبل میں چاہتا ہوں کہ میں بھی اپنے اس ہونہار اور لائق و فائق بیٹے کی مجلس میں حاضری کا شرف حاصل کر سکوں۔ ایک درد دل ہے، کیفیت ہے جو چند اشعار میں میں نظم کر رہا ہوں، ملاحظہ فرمائیں۔ عرض کرتا ہوں کہ خدا کرے نہ کسی گھر میں ہو جوان کی موت، خدا کرے نہ کسی گھر میں ہو جوان کی موت، جوان کی موت ہے دراصل خاندان کی موت، خدا کرے نہ کسی گھر میں ہو جوان کی موت، جوان کی موت ہے دراصل خاندان کی موت، اور اس ایک موت نے گھر بھر کا چین چھین لیا، اس ایک موت نے جہاں جہاں حضرات اس وقت موجود ہیں، مجلس کو سماعت کر رہے ہیں، بہنیں بھائی افراد خاندان، میں سب کو اپنی نگاہوں میں لے کر شعر حاضر کر رہا ہوں۔ اس ایک موت نے گھر بھر کا چین چھین لیا، دماغ و دل پہ مسلط ہے کامران کی موت، اس ایک موت نے گھر بھر کا چین چھین لیا، دماغ و دل پہ مسلط ہے کامران کی موت۔ ملاحظہ فرمائیں کہ مگر سکون ہمیں کربلا سے ملتا ہے، مگر سکون ہمیں کربلا سے ملتا ہے، جہاں حیات پہ حاوی ہے اطمینان کی موت، مگر ہمیں سکون ہمیں کربلا سے ملتا ہے، جہاں حیات پہ حاوی تھی اطمینان کی موت۔ شعر ملاحظہ فرمائیں کہ شرف یہ خاص ہے اصحاب شہ کے دامن میں، شرف یہ خاص ہے اصحاب شہ کے دامن میں، نرالی شان کی زیست اور نرالی شان کی موت، شرف یہ خاص ہے اصحاب شہ کے دامن میں، نرالی شان کی زیست اور نرالی شان کی موت۔ اور یہ بات کوئی حسین غریب سے پوچھے، یہ بات کوئی حسین غریب سے پوچھے، یہ بات کوئی حسین غریب سے پوچھے، تھی کتنی شاق ضعیفی میں نوجوان کی موت، یہ بات کوئی حسین غریب سے پوچھے، تھی کتنی شاق ضعیفی میں نوجوان کی موت، اور خزاں کو کب ہوا احساس اس حقیقت کا،
خزاں کو کب ہوا احساس اس حقیقت کا کہ ہے چمن کا اجڑنا بھی باغبان کی موت. خزاں کو کب ہوا احساس اس حقیقت کا کہ ہے چمن کا اجڑنا بھی باغبان کی موت. اور یہ ایک شعر اور سماعت فرما لے کہ یہ بات کوئی پوچھے کوئی جا کے قلب صغرا سے. یہ بات بہن کو میں پرسہ پیش کر رہا ہوں اس شعر کے ذریعے. یہ بات پوچھے کوئی جا کے قلب صغرا سے. یہ بات پوچھے کوئی جا کے قلب صغرا سے. بہن کو کتنا ستاتی ہے بھائی جان کی موت. یہ بات پوچھے کوئی جا کے قلب صغرا سے. بہن کو کتنا ستاتی ہے بھائی جان کی موت. اور نصیر شہ کی غریبی نے کر دیا ثابت. نصیر شہ کی غریبی نے کر دیا ثابت. پسر کی موت ہے دراصل کل جہان کی موت. نصیر شہ کی غریبی نے کر دیا ثابت. پسر کی موت ہے دراصل کل جہان کی موت. اس ایک موت نے گھر بھر کا چین چھین لیا. دماغ و دل پہ مسلط ہے کامران کی موت. حضرات، میں اب سوزخانی کے فرائض انجام دینے کے لیے گزارش گزار ہوں سرزمین عظیم آباد پٹنہ کی معروف ترین شخصیت عزت مآب علی جناب موسیٰ علی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور سوزخانی کے فرائض انجام دیں. پٹنہ سے سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے ہیں عزت مآب علی جناب موسیٰ علی صاحب. آپ حضرات نعرہ صلوات سے خیر مقدم فرمائیں جناب موسیٰ علی صاحب کو. ایک قطع اور حضرت امام علی کے سلام کے چند اشعار پیش خدمت ہے، سماعت فرمائیں. کہا صبران یہ رو کر میرا مجرا کہیو. کہا صبران یہ رو کر میرا مجرا کہیو. اور روتی رہتی ہے وطن میں تیری صغرا کہیو. اب گھٹنیوں چل کے جو خیمے تلک آئے اصغر. گھٹنیوں چل کے جو خیمے تلک آئے اصغر. اٹھا کے گود میں ان کو میری دعا کہیو. کہا صبران یہ سلام کے اشعار کی خدمت ہیں جناب حضرت عظیم آباد کا سلام ہے، سماعت فرمائیں. لباں جو بات پیش ہے ذوالفقار کا پہنچے. لباں جو بات پیش ہے ذوالفقار کا پہنچے. نظر بیمار کہے گیرودار کا پہنچے. زبان دو بات پیش ہے
نثار ان پہ جو انجام کار تک پہنچے، نثار ان پہ جو انجام کار تک پہنچے، پڑا جو وقت تو خنجر کے دھار تک پہنچے، زبردست پیشے غم حسین بنا ہے چراغ کنج لہد، غم حسین بنا ہے چراغ کنج لہد، بلا سے چمن میرے مزار تک پہنچے، زبردست پیشے ملے حسین دم نظہر سے یوں آ کر، ملے حسین دم نظہر سے یوں آ کر، سکون جیسے دل بے قرار تک پہنچے، زماں جو وقت ہے عجیب شان تھی زینب کے گلزاروں کی، عجیب شان تھی زینب کے گلزاروں کی، خزاں کے سائے میں گویا بہار تک پہنچے، زماں جو وقت ہے حبیب ابن مظاہر تمہارا کیا کہنا، حبیب ابن مظاہر تمہارا کیا کہنا، کہ تم حسین کے دل کی پکار تک پہنچے، زماں جو وقت ہے کہاں تو گھٹنیوں چلنے نہ پائے تھے اصغر، کہاں تو گھٹنیوں چلنے نہ پائے تھے اصغر، کہاں مشیت پرور دگار تک پہنچے، زباں جو وقت ہے حرم سے رخصت آخر نہ تھی قیامت تھی، حرم سے رخصت آخر نہ تھی قیامت تھی، حسین روتے ہوئے راہوار تک پہنچے، زباں جو وقت ہے الرز کے رہ گئی ریتی پہ میت عباس، لرز کے رہ گئی ریتی پہ میت عباس، وجود خیمہ گردوں بیکار تک پہنچے، زباں جو وقت ہے اب فیض جذب عقیدت خدا کرے اے ہور، بفیض جذب عقیدت خدا کرے اے ہو، میرا سلام
میرے تاجدار تا پہنچے زباں دوار شہر ذوالفقار تا پہنچے نظر بیمار گئے گیرودار تا پہنچے لبادوار خوبصورت انداز سے اور انتہائی پرسوز لب و لہجے میں سوزخانی کے فرائض انجام دے رہے تھے جناب موسیٰ علی صاحب. اور آئیے حضرات، یہ سلسلہ منظوم یہی منقطع ہوتا ہے. میں ایک بار آپ تمام حضرات سے گزار ہوں کہ مرحوم مغفور سید کامران حسین ابن سید یاور حسین مرحوم کی ترویح روح کے لیے مل جل کر بآواز بلند ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر بخش دیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی محمد. وعجل. آئیے حضرات، اب آپ کے انتظار کی گھڑیاں تمام ہوئیں اور میں خطیب مجلس کو آپ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتا ہوں. ظاہر ہے کہ ایک باپ کا ایک بیٹے کی مجلس پڑھنا بھی انتہائی مشکل امر ہے، لیکن ظاہر ہے کہ ذکر اہل بیت ہر منزل میں سہارا دیتا ہے. میں گزارش کر رہا ہوں بڑی ادب و احترام کے ساتھ ام محترم عزت مآب عالی جناب مولانا ڈاکٹر سید کاظم مہدی صاحب قبلہ عروج جون پوری کی خدمت میں کہ وہ رونق افروز ممبر ہوں اور اس مجلس ایصال ثواب کو خطاب فرمائیں. آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ مولانا کے استقبال میں بآواز بلند نعرہ صلوات ارشاد فرما دیں. اللہم صلی علی محمد وآل محمد. رحم اللہ من قرأ الفاتحہ. لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین المخاطب بطہ و یاسین سیدنا و نبینا و شفیع ذنوبنا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا مولانا ابی القاسم محمد. اللہم صل علی محمد و آل محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین الغر المیامین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم وقتلتہم وغاصبی حقوقہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین. اما بعد فقد قال اللہ سبحانہ تبارک و تعالی فی کتاب المبین واصدق القائلین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قالوا سمعنا فتى یذکرہم یقال لہ ابراہیم. صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر. اللہم صلی علی محمد و آل محمد. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم جواں سال سید کامران عباس ابن سید یاور حسین مرحوم کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. عزیزان محترم، ایک
جواں سال مرحوم کے ایصال ثواب کی یہ مجلس ہے۔ اسی تناظر میں نے سورہ انبیاء کی یہ آیت کریمہ 60ویں نمبر کی آیت، جسے میں نے عنوان کلام قرار دیا، جس میں پروردگار عالم جناب ابراہیم کے ایک واقعے کی طرف اشارہ کر رہا ہے۔ قالوا سمعنا فتن، ان لوگوں نے کہا کہ ہم نے ایک نوجوان کے بارے میں یا ایک جوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم، کہ جو ہمارے خداؤں کے بارے میں باتیں کرتا ہے، یقال لہ ابراہیم، اسے ابراہیم لوگ پکارتے ہیں یا وہ ابراہیم کہا جاتا ہے۔ یہ لفظی ترجمہ ہے جسے میں نے آپ کے سامنے عرض کیا۔ قرآن مجید میں فتح، جوان کا لفظ جناب ابراہیم کے لیے آیا ہے، اور اس کی جمع ہے فتیتن، دو جگہ سورہ کہف میں اصحاب کہف کے لیے آیا ہے۔ چونکہ ایک جواں سال کے ہی مرحوم کے ایصال ثواب کی مجلس ہے، اس لیے میں سے عنوان بنانے پہ مجبور ہوا۔ جوان کی موت بڑی تکلیف دہ ہوتی ہے۔ سب سے بڑا غم اگر صاحبان نفسیات نے شمار کیا ہے تو وہ ماں باپ کے لیے کسی جوان کا مر جانا ہے۔ غموں کی کائنات میں اس سے بڑا غم کوئی نہیں مانا گیا۔ مرحوم کامران کے انتقال نے ماں باپ کو توڑ دیا، ان کی حیات تنگ کرتی، بھائی بہنوں پہ بھی اس کا اثر ہوا اور ہونا چاہیے تھا۔ ماں باپ پہ اثر اولاد کے مرنے کا کیا ہوتا ہے، اس واقعے کو بھی قرآن نے فراق یوسف سے ظاہر کر دیا۔ جناب یعقوب جانتے تھے کہ اب یوسف قتل نہیں ہوئے ہیں یا انہیں بھیڑیوں نے کھایا نہیں، جانتے تھے، مگر یہ کہ بچھڑ گیا تھا بیٹا تو اتنا روئے تھے فراق یوسف میں کہ ان کی آنکھیں سفید ہو گئی تھی، بینائی چلی گئی تھی۔ تو اس سے اندازہ ہو سکتا ہے کہ ایک جوان کے انتقال کا ماں باپ پہ کیا صدمہ ہوتا ہے۔ میں نے بھی محسوس کیا کامران کے انتقال کا اثر، ان کی ماں پر بھی، ان کے باپ پر بھی، اور ان کے بھائی بہن پہ بھی۔ اصل میں جوانی جو ہے وہ انتہائی حسن کا نام ہے۔ جوانی انتہائی شجاعت کا نام ہے، جوانی انتہائی شہامت کا نام ہے، جوانی انتہائی قوت و انتہائی صبر کا نام ہے۔ اسی لیے آقا خمینی علیہ الرحمہ نے بھی اور آقا خامنائی نے بھی اپنی تقریروں میں ایک جملہ کہا ہے کہ اپنے جوانوں کی حفاظت کرو، اس لیے کہ دیکھیے جوان ہی کام آتے ہیں، دین کے بھی جوان ہی کام آئیں گے، ارتقاء کے بھی کام جوان ہی آئیں گے۔ اس لیے انہوں نے کہا اپنے جوانوں کی حفاظت کرو۔ ترقی دنیا کی اور کائنات کی اور دین کی اور عقیدے کی اور مجلس کی اور ماتم کی، سب کی جوانوں سے وابستہ ہے، اور اس پیغام کو محسوس کرنا چاہیے، اور قرآن کے بھی اس پیغام کو محسوس کرنا چاہیے کہ جوانوں کی، اپنے جوانوں کی حفاظت کیجیے، ان کی تربیت کیجیے، اور انہیں دین اور دنیا دونوں کے لائق بنائیے، محترم بنائیے۔ اب قرآن کیا ہے کا فلسفہ جوانی کیا ہے، میں اسی پہ چند لمحے آپ سے گفتگو کروں گا۔
دیکھیے قرآن جو ہے جناب ابراہیم کے لیے کہہ رہا ہے. اب ذرا سے اس کے پس منظر میں جائیے کہ قالو سمعنا، قالو سے مراد کون لوگ ہیں؟ جس واقعے کی طرف اشارہ ہے قرآن کا، یہ تمام عہد جناب ابراہیم کے جو کفار تھے وہ عید کے دن چلے گئے اپنے میلے میں، تفریح میں، اور وہ تفریح کر کے جب وہاں سے لوٹے تو اپنے بت خانے میں آئے. تو انہوں نے اچھا بت خانے میں آنے کی ضرورت اس لیے تھی کہ وہ جو تفریح کر کے اور اپنی عبادتیں کر کے وہاں سے آئے تھے وہ سالانہ میلے سے، تو وہ اپنے بتوں کے آگے اس کی تہنیت مبارکبادی پیش کرنے کے لیے آئے تھے، اور وہاں وہ کھانا رکھ کے گئے تھے. تو اب اس کھانے کو جو انہوں نے رکھا تھا کہ ان کے پاس رہ کے یہ کھانا برکتوں والا ہو جائے گا، تو وہ کھانا وہ کھائیں گے واپس آ کے. تو جب انہوں نے اپنا بت خانہ کھولا تو دیکھا کہ سارے بت چھوٹے جتنے تھے وہ ٹوٹے پڑے ہوئے تھے، اور ایک جو بڑا بت تھا اس کے گلے میں وہ ہتھوڑا لٹکا ہوا تھا. تو اب وہ کہہ رہے ہیں قالو، تو ان لوگوں نے کہا، بڑی توجہ اسی منزل پہ چاہیے، ان لوگوں نے یہ کہا، قالو ان لوگوں نے کہا سمعنا فتن، ہم نے جوان کے بارے میں سنا ہے، یذکرہم کہ جو ہمارے بتوں کے اللہوں کے بارے میں گفتگو کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا. کس طرح کی؟ ظاہر کے خلاف باتیں کرتا ہوگا، کیا کرتا تھا، باتیں کیا کرتا تھا. کہتے نہیں اردو زبان میں بھی، ارے وہ بڑی فلاں کے بارے میں بڑی باتیں کرتے ہیں، بڑی باتیں یعنی ان کے خلاف باتیں کیا کرتا تھا. یقال لہو ابراہیم، تو اس کو لوگ ابراہیم کہتے ہیں. تو قرآن نے فتح جوان ان کی زبانی اسے کیا ہے، اسے کہا ہے کہ جو باطل کے خلاف، باطل نظریات کے خلاف کھڑا ہو اسے جوان کہتے ہیں. فزکس کے اعتبار سے، پیکر کے اعتبار سے، فزیکل پوائنٹ آف ویو سے اگر دیکھیں تو جوان ہاتھ پاؤں کا جو عمر کا جوان ہو، 18 سال 20 سال 22 سال 32 سال، اس وقت جناب ابراہیم کی عمر 16 سال تھی، تقریباً 16-17 سال، تو وہ عمر کے اعتبار سے بھی جوان تھے. اور ظاہر جوانی تو خوبصورت یوں بھی ہوتی ہے، ہمت بھی جوان ہوتی ہے، طاقت بھی جوان ہوتی ہے، حسن بھی جوان ہوتا ہے، ہر چیز جوان ہوتا ہے. مگر یہ فلسفہ قرآن کا نہیں ہے، یہ سورہ کہف سے کھلتا ہے. سورہ کہف میں ارشاد ہوتا ہے انہم فتیتن، فتح کی جمع ہے فتیہ، فتح ایک جوان، فتیتن کئی جوان، اصحاب کہف کے جوان تھے. انہم فتیتن آمنوا بربہم، وہ لوگ جوان تھے کہ جو اپنے رب پر ایمان لے آئے. تو اب اصحاب کہف میں جب ہم دیکھتے ہیں تو کوئی 18 اور 20 سال اور 22 سال کا نہیں ہے، وہ میچورڈ لوگ ہیں، وہ میچورڈ لوگ ہیں. مگر انہیں جوان کیوں کہا؟ تو معلوم ہوا کہ قرآن جوان انہیں کہتا ہے کہ جن میں باطل کے خلاف جرأت اظہار پائی جاتی ہے، جن میں توجہ نا، جن میں باطل کے خلاف جرأت اظہار پائی جاتی ہے، استقامت پائی جاتی ہے، انہی کو جوان کہا جاتا ہے. قرآن کے لہجے میں مجھے قطع یاد آ رہا ہے قیس زنگی پوری صاحب کا کہ پستی سے بلندی کی طرف بہتا ہے پانی، پستی سے بلندی کی طرف بہتا ہے پانی، اللہ رے دریائے مودت کی روانی، اور ایک بے کس و مجبور کی نصرت کے سہارے لوٹ آئی حبیب ابن مظاہر کی جوانی. صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر. تو جناب حبیب ابن مظاہر جوان تو نہیں ہے نا، معمر ہیں، مگر کیوں کہا شاعر نے لوٹ آئی حبیب ابن مظاہر کی جوانی؟ اس لیے کہ ان کے اندر باطل کے خلاف لڑنے کا جذبہ جوانوں جیسا ہے. تو جب بھی باطل کے خلاف نبرد آزما ہونے کا، جرأت اظہار کا، جس میں بھی جذبہ ہو، قرآن نے اسے جوان کہا ہے. جناب ابراہیم نے ان بتوں کے خلاف، اور کیا خوبصورت
منظر ہے کہ جب ان لوگوں نے کہا کہ ٹھیک ہے اس جوان کو بلا کے لے آؤ، اور جناب ابراہیم کو بلایا گیا، انہوں نے کہا، پوچھا کہ کیا تم نے ہمارے اللہوں کے ساتھ یہ برتاؤ کیا ہے؟ تو انہوں نے کہا یہ جو بڑا والا ہے اسی کو یہ چھوٹے چھوٹے پسند نہیں ہوں گے، اور اسے خوف ہوگا کہ یہ بھی بڑے ہو کر کے ہمارا مقابلہ نہ کرنے لگیں، تو اسی بڑے والے نے انہیں توڑا ہوگا، انہی سے پوچھو۔ گویا تفتیش کے موقع پر، چونکہ وہ ہتھوڑا بھی تو اسی کے گلے میں تھا، انہوں نے اس لگی ہوئی عدالت کو جس میں بھیڑ جمع تھی یہ بتایا کہ تفتیش وہاں سے شروع کرو کہ جہاں اسلحہ پایا جائے، تو اسلحہ تو اسی کے پاس توڑنے کا پایا جاتا ہے، اور کہا اگر یہ بول سکے، پڑھیے قرآن سورہ انبیاء، اگر یہ بول سکے تو انہیں سے پوچھو۔ اس طرح سے انہوں نے پورے باطل پرستوں کو شرمندہ کر دیا، اور پھر کہا جب یہ بول ہی نہیں سکتے تو پھر ایسوں کو پوچھنے کی ضرورت کیا ہے۔ محسوس کرنے کی بات ہے کہ 16 برس کا وہ بچہ پوری قوم کے خلاف منطقی اعتبار سے بھی اور جرأت مندانہ اقدام کے لحاظ سے بھی کھڑا ہے، اسی لیے اسے قرآن نے فتح کہا۔ اسی طرح اصحاب کہف کو آپ اٹھا کے دیکھیں، اصحاب کہف کا عہد دقیانوس کا، اس بادشاہ کا نام دقیانوس تھا کہ جو اپنے کو خدا منوا رہا تھا اور بتوں کی پرستش کراتا تھا، اور خداؤں کا وہ نمائندہ ہی بنا ہوا تھا۔ ان چند جوانوں نے اس کی خدائی کا انکار کیا۔ اب آپ اٹھا کے دیکھیں سورہ کہف کی 10ویں 11ویں 12ویں 13ویں آیت میں مسلسل گفتگو ہے، پھر آگے جا کے بھی 14 آیتوں میں تفصیل ہے۔ اصحاب کہف نے دقیانوس کے سامنے بڑی جرأت سے یہ بات کہی کہ ہم تیری خدائی کا انکار کرتے ہیں۔ اس لیے قرآن نے کہا انہم فتیتن، وہ لوگ جوان تھے، آمنو بربہم، کہ وہ لوگ اپنے رب پر ایمان لے آئے، انہوں نے باطل خدا کا انکار کیا، اور پھر اپنے خدا کے، دیکھیے ان کے پاس کسی نبی کا پیغام موجود نہیں ہے، کسی نبی کی ہدایت موجود بظاہر نہیں ہے، کوئی نبی ان کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ یہ نوجوان ہیں کہ جو فکری طور پر یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ اللہ نہیں ہو سکتا، اور پھر انہوں نے لو لگائی، تفصیل میں نہیں جانا مقصود ہے، اب سورہ کہف اٹھا کے دیکھیں، اللہ سے لو لگائی اور اسے دعا کی کہ پالنے والے ہم تیری خدائی کا اقرار کرتے ہیں اور دقیانوس کی خدائی کا انکار کرتے ہیں، لہذا ہم تجھ سے رحمت چاہتے ہیں۔ تو اب جملہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جب انسان حقیقی پروردگار سے لو لگا لیتا ہے اور باطل کا جرأت سے انکار کر لیتا ہے تو پہاڑ سے بھی راستہ مانگتا ہے، تو پہاڑ راستہ دینے پہ مجبور ہوتا ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اور پہاڑ نے راستہ دیا، پہاڑ شگافتہ ہوا، اور پھر قرآن کہہ رہا ہے کہ ہم نے انہیں ایک اچھی نیند میں ڈال دیا۔ تو جوان کیوں کہا ان کو قرآن نے؟ ان میں 45 سال کے لوگ بھی ہیں، 40 سال کے لوگ بھی ہیں، ان میں کچھ ایسے کہ جن کے بال سفید ہو رہے ہیں، مگر جوان کا فتیتن، یہ سب جوان ہیں کیونکہ ان کے اندر جرأت انکار باطل پائی جاتی۔ اور پھر اگر آپ یہاں تک آ گئے تو میں عرض کروں گا کہ جناب ابراہیم کو بھی قرآن نے جوان کہا، 16 سال کے تھے، پوری قوم کے خلاف کھڑے تھے۔ اصحاب کہف کو بھی قرآن نے جوان کہا، وہ بھی پوری قوم کے سامنے کھڑے تھے۔ دقیانوس جیسا بادشاہ اصحاب کہف کے سامنے تھا، نمرود جناب ابراہیم کے سامنے تھا، جناب ابراہیم اکیلے تھے، پوری قوم کے مقابلے میں کھڑے تھے، دقیانوس چند لوگ تھے، پوری قوم کے سامنے کھڑے تھے، انہیں قرآن نے جوان کہا۔ تو
تو یہ جس میں بھی جرأت اظہار ہو اور ہمت ہو اسے قرآن جوان کہہ رہا ہے۔ اب اگر آپ لطف اٹھائیں تو محسوس کریں کہ ایک طرف یہ سارے حق گو ہیں اور دوسری طرف میدان احد میں جناب جبرائیل کا وہ قصیدہ ہے کہ جب ذوالفقار لے کے نازل ہوئے تو ارشاد فرماتے ہوئے نازل ہوئے، لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی علی جیسا جوان ہے اور نہ کوئی ذوالفقار جیسی تلوار ہے۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد پر۔ اب آپ محسوس کریں کہ مولائے کائنات کی اس جنگ احد کے اقدام اور جنگ کے تناظر میں کہ جب ان کی تلوار ٹوٹ گئی اور آ کے رسول اللہ سے کہا، یا رسول اللہ جی تلوار میری ٹوٹ گئی ہے اور جنگ چھڑی ہوئی ہے، تو رسول نے تلوار نہیں دی، جبکہ مقام توجہ ہے۔ ابو دجانہ ایک رسول کے صحابی، انہوں نے بھی تلوار ٹوٹ گئی تو رسول سے تلوار مانگی کہ رسول اللہ تلوار دیجیے، تو رسول نے ادھر ادھر دیکھا تو کوئی تلوار نظر نہیں آئی، وہاں کھجور کی ایک کین پڑی ہوئی تھی، جو کھجور کے بڑے پتے ہوتے ہیں اس میں بیچ کی جو رگ ہوتی ہے، پتے سائڈ سے نکلتے ہیں، بیچ کے رگ سے کین وہ پڑی ہوئی تھی، وہ اٹھا کے دے دی، اور ابو دجانہ نے لی، مقام توجہ ہے، اور لے کے نکل لیے چلے جنگ کرنے کے لیے۔ میں کہوں ابو دجانہ دیکھ لو، یہ تلوار نہیں دی رسول اللہ نے، کہا یہ تم دیکھو میں نہیں دیکھوں گا۔ ارے میدان جنگ میں جا رہے ہو بھائی، لڑنا ہے، کہا پھر بھی میں یہی کہوں گا تم دیکھو میں نہیں دیکھوں گا، اس لیے کہ قرآن نے ہمیں ایک قانون دیا ہے، رسول جو دے اسے لے لو، جس سے منع کرے رک جاؤ۔ تو جب رسول نے مجھے دیا ہے تو یہ لکڑی کی کین بھی تلوار بن جائے گی۔ صلوات پڑھیں محمد و آل محمد۔ اب میں عرض کروں کہ جب مولائے کائنات کی تلوار ٹوٹ گئی تو وہ بھی آ گئے کہ یا رسول اللہ تلوار تو میری ٹوٹ گئی، کیا کروں؟ اب رسول خاموش ہیں۔ یا رسول اللہ ابو دجانہ کو تو آپ نے تلوار دے دی تھی، تو دیجئے تلوار مولائے کائنات کو بھی۔ رسول آواز دیں گے، نہیں میں نہیں دوں گا، بڑی توجہ، اس لیے میں نہیں دوں گا تلوار کہ ابو دجانہ کو میں نے تلوار دی کیونکہ وہ میرا بنایا ہوا سپاہی تھا، علی کو تلوار میں اس لیے نہیں دوں گا کہ یہ اللہ کا بنایا ہوا سپاہی ہے، اللہ کا بھیجا ہوا۔ یا رسول اللہ اللہ کا؟ کہا ہاں، تم نے سورہ انشراح نہیں پڑھا؟ الم نشرح لک صدرک ووضعنا عنک وزرک الذی انقض ظہرک۔ تو علی کو اللہ نے ہمارا بوجھ بانٹنے والا بنایا، یہ اللہ کا بنایا ہوا سپاہی ہے، تو ہم نے اپنے سپاہی کو تلوار دی، اللہ اپنے سپاہی کو تلوار دے۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد پر۔ اب آپ ملاحظہ کر لیں کہ جب رسول نے توقف کیا اور اللہ نے اپنے سپاہی کو تلوار دی، تو اب اس سند کے ساتھ اب آپ لطف اٹھائیں، اس سند کے ساتھ لا فتح الا علی لا سیف الا ذوالفقار، نہ کوئی جوان علی جیسا ہے نہ کوئی تلوار ذوالفقار جیسی ہے۔ تو جب یہ کہہ دیا نہ کوئی جوان علی جیسا ہے تو اب نہ کہیے گا آپ علی کو جو ہے بڑھا دیتے ہیں انبیاء سے اور ان سے اور ان سے۔ ارے قرآن جبریل کی یہ صدا خود ہی کہہ رہی ہے کہ لا فتح الا علی، نہیں ہے کوئی جوان علی جیسا۔ تو اب اگر قرآن نے جناب ابراہیم کو فتح کہا ہے تو وہ بھی لا فتح کی ذیل میں آتے ہیں، اصحاب کہف کو کہا ہے تو وہ بھی لا فتح کی ذیل میں آتے ہیں۔ کوئی جوان علی جیسا نہیں ہے اور کوئی تلوار ذوالفقار جیسی نہیں ہے۔ اب پھر میں عرض کروں کہ ان دونوں لا کو ایک جگہ کر کے دیکھ لیں تو جس طرح تلوار الہی ہے اسی طرح علی بھی اللہ کا بھیجا ہوا ہے۔ جس طرح تلوار ذوالفقار کا جواب نہیں ہے اسی طرح علی کا جواب بھی نہیں ہے، اس لیے کہ دونوں لا ایک ہی لہجے سے بیان کیا گیا ہے۔ ایک صلوات پڑھ لے آل محمد۔
اب مقام توجہ ہے، گفتگو بڑی عجیب اور نازک مرحلے میں آ رہی ہے کہ جوانی دین کے کام آنی چاہیے۔ جوانی جرأت انکار کو کہتے ہیں، جوانی باطل کے خلاف مقاومت کو کہتے ہیں، باطل کے خلاف اٹل رہنے اور جمنے کو کہتے ہیں۔ اب آپ اگر اس تناظر میں دیکھیں تو میں آپ کو ایک اور عجیب مرحلے میں لا کے کھڑا کرنا چاہتا ہوں۔ یہ کربلا جسے آپ سینکڑوں سال سے سنتے چلے آ رہے ہیں، اس کربلا کو بھی جوانوں نے سنبھالا ہے۔ آپ کو عجیب سی بات محسوس ہوگی، مگر ایک نئی فکر سے آپ کو روشناس کرانا چاہتا ہوں کہ اس کربلا کو بھی جوانوں نے سنبھالا ہے۔ 3 جوانوں سے گفتگو کروں گا۔ ایک جوان ہے کربلا کا جو 18 سال کا کہلاتا ہے، اسے علی اکبر کہتے ہیں۔ ایک جوان ہے جو 32 سال کا ہے، اسے عباس کہتے ہیں۔ اور ایک جوان ہے وہ بھی تقریباً 32 سال کا ہے، اسے سید سجاد کہتے ہیں۔ یہ پوری کربلا جوانوں نے سنبھالی ہوئی ہے۔ اسی لیے حسین ان جوانوں کو لے کے آئے تھے۔ اصحاب بھی تھے، انصار بھی تھے، اعزا بھی تھے، اقربا بھی تھے، مگر اور خود سرکار امام حسین عالی مقام بھی موجود ہیں۔ مگر ذرا اس زاویے سے آپ دیکھیے کہ اس کربلا کو جوانوں نے سنبھالا ہوا ہے۔ 18 سال کا کڑیل جوان ہے علی اکبر، غور کریں۔ ہر لاشے پہ باپ کو سنبھالنے والا علی اکبر، سب سے زیادہ پیاس برداشت کرنے والا بعد حسین علی اکبر۔ آپ نے محسوس کیا میں نے کیا عرض کیا؟ جو جتنی جلدی مر گیا، شہید ہو گیا، اسے حوض کوثر پہ جام مل گئے، اس کی پیاس بجھ گئی۔ جو جتنی دیر میں شہید ہوا، اس کی پیاس اتنی زیادہ ہوئی۔ علی اکبر سب سے بعد میں شہید ہونے والا مجاہدوں میں ہے۔ سب سے بعد میں میدان کربلا میں امام حسین کے ساتھ ساتھ مستقل باپ کو سہارا دینے والا علی اکبر ہے۔ یہاں تک کہ جب عباس نے آواز دی تو بھی امام حسین کو ساتھ لے کے جانے والا علی اکبر ہے۔ پھر امام حسین کو ساتھ لے کے آنے والا علی اکبر ہے۔ اس عظیم غم میں امام حسین کو سنبھالنے والا علی اکبر ہے، اور اس کے بعد پھر شدید جنگ لڑنے والا علی اکبر ہے۔ یہ جوانی ہے کہ جو سارے دن کی مشقت میں، غم انگیزی کو برداشت کرنے میں، باپ کا ہاتھ بٹانے میں کام آ رہی ہے۔ یہ جوانی ہے جو کام آ رہی ہے۔ وہ کڑیل جوان کہ جس کی شہادت کے بعد امام نے یہ کہا اب اس زندگی پہ خاک ہے، وہ علی اکبر ہے۔ ایک جوان، 2 جوان اور مقام گفتگو میں ہیں۔ جناب عباس، توجہ، 32 سال کا جوان ہے یہ عباس، معلوم ہے؟ جناب عباس، میں مصائب ابھی نہیں پڑھوں گا، میں مصائب سے جوانی کے اس رموز کو آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ 4 بھائیوں میں ایک بھائی ہے عباس، جسے کربلا کے لیے مانگا ہے مولا کائنات نے۔ توجہ کیجیے گا، کربلا کے لیے مانگا ہے۔ بہادر کتنا ہے پہلے اسے آپ محسوس کر لیں۔ جوانی کیا ہوتی ہے، اور وہ بھی بنی ہاشم کی جوانی، وہ جوان کہ جو قمر بانی ہاشم کا کہلاتا ہو۔ عزیزوں، امام حسین
سب کے ساتھ کربلا پہنچ گئے، حر کے لشکر کے پاس۔ جب لجام فرس پر حر نے ہاتھ ڈالا، جناب عباس نے قبضہ شمشیر پہ ہاتھ ڈالا، روک لیا، بھیا پانی پلاؤ، پانی، ہمیں جنگ نہیں کرنی، ہمیں پہل نہیں کرنی۔ رخ موڑ دیا، پھر کربلا آ گئے۔ جب 7 محرم کو خیمے ہٹانے کی بات آئی، اور خیمے ہٹانے کی بات آئی اور لشکر عمر ابن سعد کا عمدہ چلا آ رہا تھا، آپ غور کریں کہ کئی ہزار کا لشکر اور چند یہ خیمے، اور وہ یہ کہہ رہے انہیں اجاڑ دو، نوچ لو، پھینک دو، مار دو۔ امام حسین علیہ السلام نے کہا بھیا عباس ذرا اس بڑھتے ہوئے لشکر کو دیکھنا، حملے کا حکم نہیں دیا، لڑنے کا حکم نہیں دیا، کہ ذرا اس کو دیکھنا، سنبھالنا۔ جناب عباس آگے بڑھے، تلوار 10 محرم کو نہیں تھی جناب عباس کے پاس، 7 محرم کو، 8 محرم کو، 9 محرم تک تلوار تھی۔ تلوار کھینچی، آگے بڑھے اور زمین پہ خط کھینچا۔ روایت کہتی ہے جناب زہیر خین بھی آگے بڑھے تھے، بہت جیالہ نام ہے، پڑھیے مقاتل میں کیا ہمتیں ہیں۔ جناب علی اکبر بھی آگے بڑھے چچا کے ساتھ، عباس کے سکھایا ہوا جوان ہے، سب کو پیچھے روک دیا، نہیں صرف آقا نے مجھ سے کہا ہے، اکیلے آگے بڑھے، خط کھینچا، تلوار کو نیام میں رکھا، ہاتھوں کو باندھ لیا، کہ ہمت ہے تو بڑھ کے دکھاؤ۔ آپ غور کیجئے کہ اکیلا کوئی کیا اس لکیر کو پار کرتا، پورا لشکر مل کے اتنی ہمت نہ جمع کر سکا کہ جو اس لکیر کو پار کر سکے۔ پہچانیے جوانی کہتے ہیں کسے، اکیلا عباس ہے، اور دشمن کے باطل کے مقابلے میں کھڑا اکیلا عباس، اور پورے لشکر کو نگاہوں پہ روکا ہوا ہے۔ اب ذرا امام حسین کا انداز دیکھیں، آتے ہیں بہن کے پاس، بہن عباس کو بلا لو۔ بہن جناب فضہ سے کہتی ہے فضہ میرے شیر کو واپس بلا لو۔ جناب فضہ جناب عباس کے پاس آتی ہیں کہ آپ کو شہزادی بلا رہی ہیں، انصاف سے بتائیں کہ جس حسین نے برستے ہوئے تیروں میں حسن کے جنازے پہ عباس کو روک لیا، جس امام نے ولید کے دربار میں مروان کے سر پر اٹھی ہوئی تلوار کے موقع پر عباس کو روک لیا، جس نے حر کے لشکر کے پاس روک لیا، اگر وہ پھر آواز دے کے کہہ دیتے بھیا عباس واپس آ جاؤ، کیا عباس نہ آ جاتے؟ فرما بردار آقا کہنے والا بھائی واپس نہ آ جاتا؟ ضرور آ جاتے، مگر نہیں، ذرا منظر کا تجزیہ کریں، تحلیل کریں، انالیسس کریں، غور کریں۔ امام حسین علیہ السلام نے ایک موقع فراہم کیا ہے کہ وہ وہاں سے اٹھیں، بہن کے پاس جائیں، بہن جناب فضہ کو بلائے، جناب فضہ جناب عباس کے پاس جائیں، یہ موقع فراہم کیا تاکہ اس لشکر کو یہ پیغام پہنچ جائے کہ اگر میں تنہا عباس کو اجازت دے دوں تو ہزاروں کے لشکر کے اوپر میرا اکیلا یہ جوان کافی ہے۔ مگر امام حسین نے عباس کو واپس بلوا لیا، عباس کو جنگ کی اجازت دی نہیں دی۔ آپ نے غور کیا، پیغام پہنچانا تھا کہ تمہارے لیے میرا عباس اکیلا کافی ہے، یہ پیغام پہنچا دیا۔ مگر جب 10 محرم آئی، اللہ اکبر، وقت بہت نہیں ہے کہ ہم آپ سے بہت طویل گفتگو کر سکیں۔ 10 محرم کو امام حسین لاشوں پہ لاشیں لا رہے ہیں، اور جناب عباس کہہ رہے ہیں آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے، آقا اب مجھے اجازت دے دیجئے۔ اور ہر بار امام کہہ رہے ہیں بھیا تم میرے لشکر کے علمبردار ہو۔ دیکھیں جوانی کہتے ہیں کسے، خدا کی قسم یہ پوری دن بھر کی کربلا کو عباس نے سنبھالا ہے۔ شب عاشور کا منظر یاد دلاؤں کہ جب شب عاشور عمر ابن سعد، شمر، خولی، سنان یہ مل کے کل کی جنگ کی اسٹریٹجی بنا رہے تھے کہ جنگ کیسے لڑی جائے گی، اور جب زائچہ بناتے تھے، خاکہ بناتے تھے کہ جنگ اس طرح لڑی جائے گی،
اور یہاں میمنہ ہوگا، یہاں میسرہ ہوگا، یہاں سے حملہ کیا جائے گا. اور جب ان میں یہ بات کوئی پیش کر دیتا تھا کہ اگر کل اسی محاذ یا اسی مورچے پر حسین نے عباس کو بھیج دیا تو کیا ہوگا، فوراً نقشہ پھاڑ دیا جاتا تھا. اتنا رعب عباس کا طاری تھا. یہ 7 محرم کے منظر سے حسین نے ثابت کر دیا تھا کہ تمہارے لیے میرا اکیلا عباس کافی ہے. یہ سارے دن کی اس جنگ کو امام حسین نے، سارے دن کی کربلا کو امام حسین نے ایک عباس کے ذریعے سنبھالا تھا. یہی وجہ ہے کہ جب جناب عباس نے فرات سے آواز دی کہ آقا میرا آخری سلام قبول کیجئے، تو حسین کمر پکڑ کے بیٹھ گئے اور آواز دی الان انکسر ظہری، بھیا اب میری کمر ٹوٹ گئی. عباس کے 3 بھائی شہید ہو گئے، برابر کے جوان تھے، نہیں کہا میری کمر اب ٹوٹ گئی. اصحاب انصار شہید ہو گئے، نہیں کہا میری کمر ٹوٹ گئی. مگر ایک عباس، یہ عباس کی جوانی ہے. بس آپ متوجہ ہیں. ایک اور جوانی سن لیں، وہ ہے سید سجاد کی جوانی. یہ تیسرا جوان ہے جس کے سہارے کربلا ٹھہری ہوئی ہے، جس کی جوانی کے دوش پر کوفہ اور شام کا منظر رکھا گیا ہے. حسین اپنے ساتھ اس تیسرے بھی 32 سال کے تقریباً جوان بیٹے کو لے کے آئے تھے، جسے ہماری آپ کی زبان میں بیمار کربلا کہا جاتا ہے. بیمار کربلا صرف کربلا کیا ایک دن کا بیمار ہے. آپ غور کریں، راوی کہتا ہے کہ میں مدینے کے مضافات، شہر مدینہ کے گاؤں کا رہنے والا تھا. ہر بڑے شہر کے ساتھ گاؤں جڑے رہتے. محسوس کریے گا، میں گاؤں کا رہنے والا تھا. 28 رجب سن 60 ہجری کو میں شہر مدینہ آیا. شہر مدینہ جب میں آیا تاکہ بازار سے سامان وغیرہ خرید کے گاؤں لے جاؤں گا، بیچوں گا، تو شہر مدینہ بند تھا. میں نے لوگوں سے پوچھا، بھائی آج تو چھٹی کا دن نہیں ہے، یہ مدینہ بند کیوں ہے؟ کہنے لگے آج مدینہ ویران ہونے والا ہے، اس لیے مدینہ بند ہے. اس نے کہا بھائی کیسی باتیں کر رہے ہو، اللہ ہمارے نبی کے مدینے کو سلامت رکھے، کیسی بدشگونی کی بات کر رہے ہو؟ کہ تمہیں معلوم نہیں ہے شاید آج واقعی مدینہ ویران ہو رہا ہے، اس لیے کہ رسول کا نواسہ مدینے کو چھوڑ کے جا رہا ہے، تمام بنی ہاشم ان کے ساتھ جا رہے ہیں، اس لیے آج مدینے کی بازار بند ہے، مدینہ بند ہے. اس نے کہا جب میں نے بنی ہاشم کا نام سنا تو مجھے خواہش ہوئی کہ عربوں میں اہل مکہ اور اہل مکہ میں بنی ہاشم بڑے خوبصورت، بڑے فصیح و بلیغ ہوتے ہیں. میں نے کبھی سارے بنی ہاشم کو ایک جگہ نہیں دیکھا، اور یہ لوگ جا بھی رہے ہیں، تو آج قافلہ جب جا رہا ہے تو میں ذرا دیکھوں کہ یہ سارے بنی ہاشم کیسے ایک جگہ لگتے ہیں. دیکھیے ایک چاند اکیلا بڑا خوبصورت ہو، مگر جب کئی چاند ہوں تصور کیجئے تو کیا حسن ہوگا. سارے بنی ہاشم ایک جگہ ہو. اس نے کہا میں گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا. بس آپ جوانی محسوس کر لیں، اور پھر یہیں سے چند جملے مصائب کے اور گفتگو تمام کر دوں گا. کہنے لگا میں گلی کے نکڑ پہ کھڑا ہو گیا، ادھر سے قافلہ گزرنے والا تھا. اتنے میں ایک آواز گونجی، اہل مدینہ اپنی اپنی کھڑکیاں بند کر لو، اس لیے کہ علی کی بیٹیاں اور نبی کی نواسیاں گزرنے والی ہیں. اس آواز کا گونجنا تھا کہ میں گلی کے نکڑ سے باہر آیا اور منظر دیکھنے لگا، تو میں نے دیکھا کہ دو جوان کڑیل گھوڑے پہ بیٹھے ہوئے برابر سے چل رہے ہیں. 2 کڑیل جوان برابر سے چل رہے ہیں. ایک آواز دے رہا ہے اہل مدینہ اپنی کھڑکیاں بند کر لو. میں نے پوچھا اپنے پاس کھڑے ہوئے ایک مدینے کے رہنے والے ایک شخص سے، بھائی یہ کون ہے؟ کہنے لگا یہ علی کا بیٹا عباس ہے. پھر میں نے پوچھا
یہ عباس کے برابر ویسے ہی جوان بھرپور دوسرا کون ہے؟ میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں، جملہ سن لیجئے اس راوی کا، میں فیصلہ نہیں کر پا رہا ہوں کہ یہ جوان زیادہ قوی نظر آ رہا ہے کہ وہ جوان زیادہ قوی نظر آ رہا ہے۔ یہ دوسرا جوان جو علی کے بیٹے کی طرح ہے، مضبوط بھرپور، وہ دوسرا کون ہے؟ کہنے لگا یہ حسین کا بیٹا سید سجاد ہے۔ اب آپ نے محسوس کیا کہ سید سجاد جب مدینے سے چلا تھا تو عباس کی طرح بھرپور کڑیل جوان تھا، اور جب کربلا آیا ہے تو ایک دن کی بیماری میں اتنا کمزور ہو گیا تھا کہ جلتے ہوئے خیمے سے خود باہر نکل کے نہ آ سکا۔ محسوس کیا، لیکن یہ جوانی، یہ قوت، یہ اظہار جرأت باطل ابھی بھی جسمانی طور پہ کمزور ہے، مگر جرأت باطل، انکار باطل ابھی بھی جوان ہے کہ کربلا سے لے کے کوفہ اور کوفے سے لے کے شام، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں، گلے میں توق خاردار، کمر میں لنگر۔ تصور کرو عزیزو، عزادارو، دوہری بیڑیاں تھی پیر میں سید سجاد کے، دو بیڑیاں، ہاتھوں میں ہتھکڑی، گلے میں توق، کمر میں لنگر، اتنا لوہا ایک عام آدمی لے کے چل نہیں سکتا جتنا سید سجاد اسے لادے اور پہنے ہوئے کربلا سے شام 1500 کلومیٹر سے زیادہ تک چلتے رہے۔ یہ وہ جوانی ہے کہ جو سید سجاد کے ساتھ جرأت اظہار باطل میں، انکار باطل میں، جرأت انکار باطل میں کام آ رہی ہے۔ سید سجاد اتنی قوت کے ساتھ دربار شام میں کھڑے ہوئے اور آواز دے رہے، توق ہے، گلے میں توق ہے، خاردار توق ہے کہ ایک گھونٹ پانی پینا بھی مشکل ہے، تھوک کر نکلنا بھی مشکل ہے، مگر جب جرأت انکار باطل کی بات آتی ہے تو یزید کے سامنے کھڑے ہو کے کہتے ہیں، یزید، جو پہچانتا ہے وہ پہچانتا ہے، جو نہیں پہچانتا ہے وہ پہچان لے، ہم صفا اور مروہ کے بیٹے ہیں، ہم آل رسول ہیں، ہم محمد کے نواسے ہیں، ہم ہی ہیں کہ جن کے یہاں قرآن نازل ہوا، ہم ہی ہیں کہ جو دین کے نگہبان ہیں، اور تو ظالم ہے، تو جابر ہے، تو باطل ہے۔ یہ جرأت انکار باطل سید سجاد ظاہر کر کے اور اہل حرم کو لے کے چلے ہیں مدینے۔ بس میں نے گفتگو تمام کر دی۔ ایک بہن ہے کہ جس نے سید سجاد کو مدینے سے رخصت کیا ہے، معلوم ہے؟ وہ ہے صغرا۔ صغرا نے، راوی کی زبانی سنا آپ نے کہ صغرا نے کس طرح سے رخصت کیا تھا کڑیل جوان سید سجاد کو۔ اور اب روایت کہتی ہے کہ جب امام سجاد اہل حرم کو لے کے مدینہ واپس پہنچے ہیں تو پھوپھی نے کہا، میرے لال سید سجاد، ہم سب سے پہلے اپنے نانا کے مزار پہ جائیں گے۔ کہا چلیے پھوپھی اماں، جنہوں نے آج سے 35-40 برس پہلے روض رسول دیکھا ہے، ان کے ہیں ایسے لوگ، ابھی بھی ان کے ذہن میں منظر وہ ہوگا کہ روض رسول میں داخل ہونے کے لیے چند زینے تھے جو اب ختم ہو گئے، سڑک کے اونچے، میدان کے اونچے ہونے کی وجہ سے۔ سید سجاد اسی زینے پہ بیٹھ گئے اور پھوپھی چلی گئی قبر رسول پر، اور جناب زینب نے قبر رسول سے لپٹ کے آواز دی، نانا، نواسی لٹ کے آ گئی، نانا، حسین مارا گیا، نانا، صحرا کا گھر اجڑ گیا، فریادیں جاری ہیں۔ سید سجاد وہی بیٹھے ہوئے، اتنے میں یہ خبر جب بنی ہاشم کو ملی اور وہ بھی آنے لگے تو جناب صغرا اپنے گھر سے نکلی
اور روضہ رسول میں داخل ہونا چاہتی ہیں. سید سجاد زینے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. کنیز جو جناب صغرا کے آگے تھی، اس کنیز نے لفظ محسوس کر لو، آنسو روک نہ پاؤ گے عزیزو. اس کنیز نے سید سجاد سے کہا اے مرد عرب یہاں سے ہٹ جا کہ حسین کی بیٹی جانا چاہتی ہے. سید سجاد زینے پہ بیٹھے ہوئے ذرا سا سرک گئے، کہا حسین کی بیٹی سے کہو کہ چلی جائے. اس نے دوبارہ کہا کہ ہٹ جاؤ کہ حسین کی بیٹی جانا چاہتی ہے. سید سجاد نے کہا حسین کی بیٹی سے کہو کہ چلی جائے. تیسری بار جناب صغرا خود آگے بڑھ گئی، مرد عرب تو کیسا ہے کہ تجھ سے کہا جا رہا ہے ہٹ جا کہ حسین کی بیٹی جانا چاہتی ہے، تو ہٹتا نہیں. سید سجاد نے سر اٹھایا، آواز دی کیا بہن کے لیے بھائی کو بھی ہٹنا پڑے گا؟ ارے یہ سننا تھا. صغرا دوڑ کے بھیا سے لپٹ گئی، آواز دی میرے بھیا میں نے تجھے کیسا رخصت کیا تھا؟ سید سجاد تجھے کیا ہو گیا؟ تو کس عالم میں واپس آیا ہے؟ بہن کو کلیجے سے لگا لیا. صغرا یہ نہ پوچھ کس طرح بازار کوفہ و شام سے ہمیں گزارا ہے. الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین وسيعلم الذين ظلموا أي منقلب سينقلبون وإنا لله وإنا إليه راجعون. بحق زہرا و ابیہا و بعلہا و بنیہا، پالنے والے اس مجلس سے عزا کو قبول فرما. پالنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام متعلقین کامران حیدر کے، انہیں صبر جمیل عطا فرما. پالنے والے کامران حیدر ان کے والدین کی مغفرت فرما. پالنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ تمام مومنین و مومنات جہاں جہاں بھی ہیں ان کے جان مال عزت و آبرو کی حفاظت فرما. تمام مومنین و مومنات کی حاجات دنیاوی اور اخروی کو پورا فرما. پالنے والے تجھے محمد علیہ السلام کا واسطہ اس کورونا سے دنیا کو نجات دے اور اس بیماری کو نیست و نابود فرما. مومنین کی حفاظت فرما. ہم سب کو زیادہ سے زیادہ توفیق عزا مرحمت فرما. امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. ہم سب کے امام کے معین و مددگار میں شمار فرما. ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ توحید کی تلاوت فرما کر مرحوم سید کامران عباس ابن سید یاور حسین صاحب کی روح کو ایصال ثواب کر دیں. اللہم صلی علی زینب ہے زینب غازی عباس، زینب ہے زینب، زینب ہے زینب غازی عباس، زینب ہے زینب. عباس میری چادر چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر چادر، عباس میرا پردہ. کہتی تھی بنت زہرا کرب و بلا میں رو کر عباس میری چادر چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر چادر، عباس میرا پردہ. زہرا کی آیتوں کو دیکھیں گے سب کھلے سر. عباس میری چادر چادر، عباس میرا پردہ، عباس میری چادر چادر، عباس میرا پردہ. صدموں سے چور غازی پردیس میں بہن ہے، مظلومیت تو دیکھو شانوں میں بھی رسن ہے.
कैसे छुपाए चेहरा, बिनते नबी की दुख्तर है। मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा, मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा। खैमे जो जल गए हैं, घर बार लुट गया सब, बरसे सितम के जितने, दुर्रे भुला दे ज़ैना, लेकिन भुलाए कैसे, सदमाए तेरी ख्वाहर है। मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा, मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा। आले नबी तमाशा अब जा बजा बने हैं, हर घर में है चरागा, बाजार भी सजे हैं। मैं बेरदा खड़ी हूँ, ऐ मौत इससे बेहतर है। मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा, मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा। चेहरा लहू लहू है, बढ़ता है दिल पर सदमा, जख्मी है मेरे गाजी, तेरी बहन का चेहरा, बरसा रहे हैं जालिम, हर गाम मुझ पे पत्थर है। मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा, मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा। 18 भाइयों की ख़ाहर भी गमज़दा है, बेचादरी का सदमा हर जख्म से बड़ा है। दुश्मन है सब मुसलमान, किससे कहूँ मैं जाकर है। मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा, मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा। कर दे सबील ऐसी कोई मेरे बरादर, देखे न मुझको जालिम, अब सर खुले बरादर। मैं बिन्ते फातिमा हूँ, चलता है दिल पर खंजर है। मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा, मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा। ये मौत का सफर है, बाजार आ रहा है, अब मेरा नाम लेकर जालिम बुला रहा है। नामहरमों की नजरें आने न देना मुझ पर हाय। मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा, मेरी चादर अब्बास मेरा पर्दा। चलती थी करबला में अफसर गमों की आंधी, तड़पी है लाल उस दम दरिया पलाश गाजी। रोती थी बिनते हैदर हसरत से जब ये कह कर हाय। मेरी चादर अब्बास
جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی۔ زندان میں گونجا سجاد کا نوحہ، یہ کیسا نیا غم قسمت نے دکھایا، بھائی نے بہن کو مرتے ہوئے دیکھا، مرتے ہوئے دیکھا، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی۔ اے شام کے لوگوں تم چین سے سونا، اب ختم ہوا وہ دن رات کا رونا، چپ ہو گئے جا کے تربت میں وہ دکھیا، تربت میں وہ دکھیا، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی۔ دم تو رہی تھی جب بول سکینہ، آنکھوں میں تھی اس کے تصویر مدینہ، رخصت کی گھڑی میں یاد آیا ہے کیا کیا، یاد آیا ہے کیا کیا، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی۔ وہ سیدھا سا کرتا چپکا تھا بدن سے، دنیا سے گئی وہ محروم کفن سے، غش کھا گئی مادر یہ حال جو دیکھا، یہ حال جو دیکھا، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی۔ دھونے تو لگائے رونے دیا کس نے، ہر راہ پر بڑھ کر مارے ہیں تماچے، ہے اس لیے نیلا معصوم کا چہرہ، معصوم کا چہرہ، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی۔ چھوڑائی پیدل کو مقتل کی زمین پر، پھوپھیوں نے سنبھالا زندان میں آ کر، اب قبر میں تنہا رہنا ہے ہمیشہ، رہنا ہے ہمیشہ،
جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، ٹھہری رہی آنکھیں زندان کے در پر، لگتا ہے سبھی کے دل ہو گئے پتھر، ایک ایک کو سادہ دل کوئی نہیں آیا، کوئی نہیں آیا، ہاں افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، اس کی زباں پر بس ایک ہی حسرات، آنکھوں میں بسا لوں ہر ایک کی صورت، اے شام کے زندہ کب ہوگا سویرا، کب ہوگا سویرا، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، بچی کو وطن میں ڈھونڈیں گی اب آ کے، سب خون کے آنسو روئیں گی اب آ کے، تا حشر سرورات دہرائے گی دنیا، دہرائے گی دنیا، افسوس مر گئی سرور کی لاڈلی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی، جو بچی بابا بابا کہہ کے روتی تھی۔